اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا سعیدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف ہے، 15واں سپارہ ہے، آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 9 تک ہم سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو کیا آپ فرط غم سے تلف کر دیں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے؟ یعنی آپ کو غم ہوگا کس چیز کا؟ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہ لے آئے تو آپ افسوس کرتے ہوئے اپنی جان ضائع کر دیں گے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو کیا آپ فرط غم سے تلف کر دیں گے، ضائع کر دیں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے؟ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا، اگر وہ ایمان نہ لائے، بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس قرآن پر، اسفا، افسوس کرتے ہوئے اپنی جان ضائع کر دیں گے۔ ادھر جور و جفا کا یہ حال ہے کہ کسی معقول بات پر بھی غرور نہیں کرتے بلکہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں، اور ادھر رأفت و رحمت کی یہ کیفیت ہے کہ ہر قیمت پر انہیں ہلاکت کے گرداب میں گرنے سے بچانے کا خیال ہر وقت بے چین رکھتا ہے۔ مسجد حرام کے صحن میں، بازار مکہ کے ہنگامہ پرور فضاؤں میں، ان کی نشست گاہوں میں اور ان کے خلوت قدوں میں جا جا کر انہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ بار بار جھڑکتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، بپھرتے ہیں، لیکن اخلاص و محبت کا یہ چشمہ رواں ہی رہتا ہے۔ جب رات کی خاموشی چھا جاتی ہے، ساری آنکھیں محو خواب ہوتی ہیں، تو یہ اٹھتا ہے، اپنا سر نیاز بارگاہ بے نیاز میں جھکاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر ان کی ہدایت کے لیے درد و سوز میں ڈوبی ہوئی التجائیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے معلوم ہوتا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہدایت کی روشنی سے محروم رہا تو اس کی جان پر بن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اس بے چینی اور اضطراب کو دیکھتا ہے جس میں کوئی ذاتی منفعت نہیں۔ وہ ان آہوں کے سوز سے واقف ہے، وہ ان آنسوؤں کو جانتا ہے جو اس کے محبوب کے چشم مازاق کی پلکوں پر جھلملاتے ہیں اور پھر اس کے حضور اس کی رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے گر پڑتے ہیں۔ یہ بے خوابیاں، یہ بے تابیاں کن کے لیے ہیں؟ ان کے لیے جو جان کے دشمن، خون کے پیاسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہیں، اتنا غم نہ کیجئے۔ باخا، یہ آیا نا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، باخا کا معنی ہے غم و اندوز سے جان تلف کر دینا۔ سمجھ گئے آپ ذرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم کو یہ فرما رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ ذرا توجہ فرمائے نا، یہ ساری بات آپ نے سن لی ہے، میں منو وہی پڑھ دیتا ہوں جو حضور سیدی ضیاء الامت نے لکھا ہے تاکہ اس کی برکتیں شامل ہو جائیں۔ اس کی کیا شامل ہو جائے؟ کہاں ہم اور کہاں وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں۔ میں یہ منوان، اور لفظ کتنے پیارے ہیں بھائی، ایک طرف سے پتھر ہے، دوسری طرف سے دعائیں ہیں۔ کوئی لاؤ نا دنیا میں ایسا، کوئی دنیا میں ایسا لے کے آؤ کہ ایک طرف سے پتھر برس رہے ہیں اور دوسری طرف سے دعائیں آ رہی ہیں، ایک طرف سے جو ہے وہ بے وفائیاں ہوں اور دوسری طرف سے وفاداریاں ہوں۔ لے آؤ ایسا کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ اپنے محبوب کا یہ انداز دیکھا نا تو فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، سونے تسی اپنی جان ضائع کر دیو گے عَلَىٰ آثَارِهِمْ، انہاں دے پیچھے۔ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اسفا، اگر ایمان نہ لے کے آئے اس قرآن، افسوس کرتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ ایمان نہیں لے کے آیا۔ محبوب انہوں نے تہاڈا پتہ ہی نہیں تسی کون۔ کہیں تو مجھے ایسی پوری سیرت کسی بندے میں دکھا دیں، جتنا بھی کوئی محسن ہو نا۔ ہمارے بزرگ ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ایک سفید کپڑا ہو نا، سفید کپڑا، بالکل سفید چادر ہو،
اور اس میں صرف ایک سوئی کے نوکے کے برابر یا ایک چھوٹا سا ایک داغ کالا لگا دیا جائے، تو فرماتے ہیں ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں کالا داغ نظر آتا ہے، اتنی بڑی سفید چادر نظر نہیں آتی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی کے کالے داغ والے حصے کو چھیڑتے ہیں، اس کے سفید رنگ کو اور اس کی پاکی کو کبھی نہیں چھیڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ دلاسا دیا ہے، یہ تسلی دی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے بنایا ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں، زینۃ لہا، اس کے لیے باعث زینت و آرائش، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ یہ باغ و بہار، یہ مرغزار و کوہسار، یہ گل و اندلیب، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ پھیلے ہوئے صحرا، یہ صبح کا اجالا، مغرب کی شفق، غرض کے حسن و جمال کی یہ نمائش جو ہر جگہ ہو رہی ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ اس میں کھو جائیں اور داد عیش دیتے دیتے زندگی گزار کر رخصت ہو جائیں، بلکہ یہ سب آزمائشیں ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون حسن مجازی اور جمالی فانی کے ناز و ادا پر فریفتہ ہو کر رہ جاتا ہے، اور کون وہ بلند نظر اور عالی ظرف ہے جو ان تمام دلکشیوں سے دامن دل بچاتا ہوا حریم محبوب کی طرح رواں دواں رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ظاہری حسن و زیبائی کی پرستش میں وقت برباد نہ کرے، بلکہ اپنے خالق حقیقی کی معرفت اور قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں وقف کر دے۔ سمجھ شریف میں آگے، کائنات میں کون سی ایسی چیز ہے جو حسین نہیں؟ سبحان اللہ، بے شک۔ گلاب کا پھول یوں کھلتا ہے، ہر لمحے وہ حسن بکھیرتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر کوئی آتا ہے ظالم اسے توڑ دیتا ہے، پھر توڑ کے پھر جب کسی کے اوپر پھینکتا ہے تو پھر اور حسن بکھیرتا ہے۔ سمجھی میں؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ نے حسن نہ بنائی ہو، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ نے حسن نہ بنائی ہو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سارا حسن بنا کے پھر اس حسن کو دیکھنے والا انسان بھی بنائے۔ سبحان اللہ۔ اب گلاب کو کیا پتا گلاب کیا ہوتا ہے؟ اب پانی کو کیا پتا یہ آبشار کیا ہوتا ہے؟ اسے دیکھ کے آنکھیں کون ٹھنڈی کرتا ہے؟ پتہ نہیں۔ تسی بھائی بولو نا یار، نہیں آپ کی سمجھ شریف میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی کائنات میں کیا ہے جو کس کے لیے بنا ہے؟ یہ کہکشائیں کون دیکھ کے خوبصورت، جڑا اندروں موئے ہوئے ہوتے چھوڑو نا، اس دی تیسی گالی نہیں نہ کرتے، ہوتے موئے ہے، انہوں کی پتہ ہے؟ بھئی ایک آدمی ہے جسے پھول کی خوشبو نہیں آتی، اسے کیا علم ہے خوشبو ہوتی کیا ہے؟ ایک نابینا ہے، اس نے کسی چیز کو دیکھا نہیں، اسے کیا علم ہے کہ کیا ہوتا ہے، یہ حسن کیا ہوتا ہے؟ جس کی آنکھ سلامت، جس کا ذائقہ سلامت، جس کی خوشبو سلامت، جس کا یہ سب کچھ سلامت ہے، ارے بابا اسے پتہ ہے نا یہ حسن کیا ہوتا ہے۔ بے شک۔ یہ حسن ہی ہے جس میں باپ اپنی اولاد کو چوم رہا ہے، یہ حسن ہی ہے کہ ایک بیٹا پھول کی پتیاں لے کے اپنے باپ کی قبر پہ رکھ رہا ہے۔ تو کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حسن نہ ہو، اور سارے کا سارا حسن اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایمان پکا نہیں ہوتا، بندہ ایویں ہی بندہ چاڑا ہو جاتا ہے، بس سارا اللہ نے بنایا ہی میرے واسطے۔ اور کس کے لیے بنایا بابا؟ سارا تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ سبحان اللہ اکبر کبیرہ۔ ہائے ہائے۔ آگے جی، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم ہی بنانے والے ہیں ان چیزوں کو، ما علیہا جو زمین پر ہیں، جو کچھ زمین پہ ہے اسے بنانے والے کون ہیں؟ ہم ہی ہیں۔ سعیداً جرزا، ویران کر کے چٹیل میدان، غیر آباد، یعنی یہ جو چٹیل میدان ہے، یہ جو سارے کا سارا جو کچھ ہے، یہ غیر آباد میدان ہے،
یہ زمین پہ ہم ہی نے بنایا ہے. یہ کس نے بنایا؟ ہم ہی نے بنایا. ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ بھی حسن ہے، اور حسن ہوتا اس کے لیے ہے. دراصل حقیقتاً اس کے لیے وہ چیز حسن ہوتی ہے جس کو اللہ نے خود حسین بنایا ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کیا کہنے میرے رب کے. غرض کی حسن و جمال کی یہ نمائش جو ہر جگہ ہو رہی ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ اس میں کھو جائیں اور داد عیش دیتے دیتے زندگی گزار کے چلے جائیں. یہ سب آزمائشیں ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون حسن مجازی اور جمال فانی کے ناز و ادا پر فریفتہ ہو کر رہ جاتا ہے، اور کون وہ بلند نظر اور عالی ظرف ہے جو ان تمام دلکشیوں سے دامن دل بچاتا ہوا حریم محبوب کی طرف رواں دواں ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ ظاہری حسن و زیبائی کی پرستش میں وقت برباد نہ کرے، بلکہ اپنے خالق حقیقی کی معرفت اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں وقف کر دے. پھر آگے ارشاد فرمایا نا کہ ہم ہی بنانے والے ان چیز کو زمین پہ ہیں. کیا کیا؟ ویران کر کے چٹیل میدان اور غیر آباد. یعنی زمین پہ جتنی چیزیں بڑی حسین و جمیل اور پرکشش نظر آتی ہیں، یہ سب فانی ہیں. ایک دن ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا اور ساری زمین چٹیل اور بنجر ہو جائے گی. اس لیے فانی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا قطعاً عقل مندی نہیں ہے. یہ عقل مندی نہیں ہے کہ انسان فانی چیز کے پیچھے جو ہے وہ اپنے رب کو یاد کرے، ناراض کر دے. ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے والرقیم اور رقیم والے کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری ان نشانیوں میں سے ہیں جو تعجب خیز ہیں؟ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کیا بھائی کہ یہ جو کاف والے تھے، اصحاب کاف اور رقیم والے جو تھے، یہ ہماری نشانیوں میں سے ہیں جو تعجب خیز ہیں؟ بڑی تعجب والی یہ چیزیں ہیں. اس میں بعض چیزیں جو انسان کا عقل نہیں مانتا، تو یہ اس میں بیان ہوا ہے. ایک جو ہے اس کا حاشیہ آج پڑھ لیتے ہیں، بلکہ یہ سارے کا سارا نہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ تھوڑا طویل ہے اور پورے 1-2 صفحات بلکہ 3-4 صفحات پہ مشتمل ہے. تو اس کو کل انشاءاللہ مزے سے ہم یہ پورا جو ہے وہ سماعت کریں گے کہ اصحاب کاف کون تھے اور اصحاب رقیم کون تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تعجب خیز علامتوں میں کیوں رکھا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز تاکہ کل یہ ہم سنیں اور اس کو ہم لطف اندوز ہوں، کیونکہ اس میں چونکہ یہ اس زمانے کی چیزیں ہیں تو اس زمانے کی ریفرنسز اور حوالہ جات دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.